بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک پلان وہ ہوتا ہے جو کہ انسان تشکیل دیتا ہے اور یہ امید کرتا ہے کہ وہ اسی طرح سے کام چلے گا جس طرح سے اس نے پلان کیا ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ پلان ہوتا ہے جو کہ قدرت تشکیل دیتی ہے، جو کہ خدا کی طرف سے تشکیل دیا جاتا ہے، اور وہ پلان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہی پلان کامیاب ہوتا ہے۔ جو اللہ نے کرنا ہے اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور یہاں پر آ کر انسان کے پھر تمام پلانز، تمام پروگرامز جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے جس طرح سے ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان کی پارٹی کو توڑ دیا گیا، عمران خان کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، عمران خان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، الیکشن سے مائنس کیا گیا، اس کی پارٹی کو مائنس کیا گیا، انتخابی نشان چھین لیا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا عمران خان کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ۔ ارریلیونٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن آج وہ وقت ہے کہ عمران خان ہی سب سے ریلیونٹ ہو چکا ہے۔ عمران خان ہی وہ طاقت بن چکا ہے جس سے سب بات کرنے کے لیے اب کوشش کر رہے ہیں، جس کو نیگوسیشنز کے ٹیبل پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ آج بھی اپنی قوم کے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ اگر وہ آج بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے پاکستان، پہلے میری قوم، اس کے بعد میں۔ ایک بہت اہم شخصیت کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، ایک جنرل کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جنرل کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی ہے۔ جی ہاں، عمران خان کو ڈیل آفر کی گئی ہے۔ وہ کیا ڈیل آفر ہوئی ہے، اور اس کے جواب میں عمران خان نے ایک بہت شاکنگ جواب دیا۔ وہ کیا جواب تھا، اس بارے میں بات کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جی، کدو کٹے گا اور سب میں بٹے گا۔ اس وقت پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ کدو کٹنے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور سب اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے بے چین ہیں۔ حصہ بقدر جثہ، کوشش ہے کہ سب کو مل جائے، اور اس کے لیے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی ہو رہی ہے، اس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اقتدار کی ہوس میں مبتلا یہ لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں کرسی تک پہنچنے کا موقع ملے گا۔ نمبر 2، اس حوالے سے بات کریں گے۔ گزارش یہ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی محترم ہے، انتہائی قابل احترام ہے۔ اچھا جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اہم شخصیت کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، اڈیالہ جیل میں جا کر یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات میں سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے حافظ نعیم الرحمان، جو کہ امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، انہوں نے جس جرت کا، جس بہادری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جماعت اسلامی کو جتوانے کی کوشش کی گئی، جماعت اسلامی کو یہاں سے جتوایا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں اس طرح کے ایکسٹرا ووٹ نہیں چاہیے کہ جہاں پر خیرات میں سیٹ دی جا رہی ہو، وہ ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ، جو کہ آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہا تھا، وہ جیت رہا تھا، اور اس کو ہی جیتنا چاہیے، یہ سیٹ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ پی ایس 29 کی نشست ہے، سندھ اسمبلی کی پی ایس 29 کا یہ حلقہ ہے، اور حافظ نعیم الرحمان نے وہ سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، بہت گریسفلی، بہت بہادری کے ساتھ۔ ہمارے معاشرے میں حافظ نعیم الرحمان جیسے لوگ بھی موجود ہیں، جہاں وسیم قادر جیسے بے شرم لوگ موجود ہیں۔ وسیم قادر، جس نے NA 121 لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ حاصل کیا، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے الیکشن لڑا، اور اس کے بعد وہ نون لیگ میں شامل ہو گیا۔ ایک دن پہلے خبر آتی ہے کہ جی وہ اغوا ہو جاتا ہے، اس کے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں بہت مسکراتے ہوئے ان کی تصویر آ جاتی ہے مریم نواز کے ہمراہ، اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی میں نون لیگ میں شامل ہو گیا ہوں۔ ایسے بے شرم لوگ، ایسے بے حیا لوگ اس معاشرے میں ہیں، تو وہیں حافظ نعیم الرحمان جیسے بہادر، جرت مند اور ایسی گریسفل پرسنالٹی بھی موجود ہے کہ جنہوں نے خود یہ اعلان کیا کہ یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی تھی اور انہیں ہی ملنی چاہیے۔ وہ یہ سیٹ چھوڑنے کا، وہ یہ نشست چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ حافظ نعیم الرحمان کو حالانکہ قومی اسمبلی کی بھی کوئی نشست نہیں ملی تھی، یا تو ہو نا کہ انہیں قومی اسمبلی کی نشست مل گئی ہے اور اس کے بعد وہ یہ صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑ رہے ہیں۔ وہ قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے تھے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا جہاں پر MKM کو زبردستی جتوایا گیا ہے۔
اور اس کے بعد پھر وہ نشست انہیں نہیں ملی تو انہوں نے یہ نشست بھی جو ہے وہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت انہوں نے جرأت مندانہ اقدام کیا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جی ڈی اے کے جو رہنما ہیں پیر پگارا, انہوں نے بھی اپنی 2 نشستیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ کو سیٹیں مل جائیں گی, اور اگر آپ زرداری صاحب کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو پھر آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی. تو صرف 2 سیٹیں جیتنے میں جی ڈی اے گروپ جو ہے وہ کامیاب ہو پایا تھا. تو پیر پگارا نے بھی پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ وہ یہ 2 نشستیں چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور اپنا پرامن احتجاج وہ ریکارڈ کروائیں گے اس میسو رگڈ الیکشن کے خلاف, یہ دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. یہ پیر پگارا نے اعلان کیا ہے. تو یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ جہاں پر مخالف پارٹیاں, دوسری پارٹیاں بھی یہ مان رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا اور وہ چوری کیا گیا اور دوسروں کو الیکشنز دیے گئے ہیں. تو بہرحال جی یہ صورتحال رہی. بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم بھی کر رہے ہیں جو مخالف ہیں, ایون کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں جہاں پر وہ ہارے ہیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے لطیف کھوسہ کی جیت کو تسلیم کیا. انہوں نے یہ مانا کہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو, لطیف کھوسہ کو مینڈیٹ دیا ہے NA 122 کا یہ حلقہ جو کہ خواجہ سعد رفیق ہار گئے تھے. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو کہ تسلیم کر رہے ہیں کھلے دل سے اپنی ہار کو. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں اپنی مین سٹوری کی طرف کہ عمران خان کے ساتھ اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے حتی الامکان کوشش کر لی کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے ارریلیونٹ کر دیں. عمران خان کے ساتھ کسی کی کوئی بات نہ ہو, لیکن آج وہ وقت ہے کہ ہر کوئی عمران خان سے بات کر رہا ہے. عمران خان سے بات کر کے ان مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کو نیگوسیشن ٹیبل پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خبر یہ ہے کہ جی ایک اعلیٰ شخصیت نے, ایک جرنل نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے. یہ خبر دی, بہت سے ذرائع سے یہ خبریں آ رہی تھیں اور کسی حد تک ان کی تصدیق بھی ہوئی تھی. اسد طور صاحب بہت سینئر صحافی ہیں اور خاصی جو ہے وہ بڑی خبریں لے کر آتے ہیں, اندر کی خبریں لے کر آتے ہیں. انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ بتایا ہے اور ان جرنل کا نام بھی بتایا ہے کہ جنہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان کے ساتھ. اڈیالہ جیل میں یہ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کرنے والے تھے لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر صاحب. انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے. لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر صاحب بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں, بہت بااعتماد سمجھے جاتے ہیں, ساتھی جنرل عاصم منیر صاحب کے جو کہ آرمی چیف ہیں اور ڈی جی ایم او کے عہدے پر, ڈی جی ملٹری آپریشنز کے عہدے پر بھی یہ فائز رہ چکے ہیں. آج کل GHQ میں غالباً یہ تعینات ہیں اور بہت بااعتماد ساتھی جنرل عاصم منیر صاحب کے سمجھے جاتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر صاحب یہ اڈیالہ جیل گئے ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے. ڈیفینیٹلی یہ انہوں نے ملاقات کی ہے تو جو مقتدر حلقے ہیں ان سب کی جو ہے یہ کنسنسس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف, ان کی کنسنسس سے یہ ملاقات ہوئی ہے. اب وہاں پر جا کر عمران خان کو آفر کیا کی گئی ہے؟ عمران خان کو آفر یہ کی گئی ہے کہ جی دیکھیں کے پی میں آپ کے آزاد امیدوار بہت بڑی تعداد میں جیت گئے ہیں, تو ہم آپ کو یہ آفر دیتے ہیں کہ آپ کو آپ کے کیسز میں بھی ریلیکسیشن دی جائے گی. جو آپ کے خلاف کیسز ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم کر دیے جائیں گے. آپ کے پی میں حکومت بنائیں, آپ وہاں پر اپنی مرضی سے حکومت چلائیں اور وفاق میں جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے, وفاق میں جو بھی پارٹیاں حکومت بنائیں گی آپ یہاں پر انہیں کچھ نہیں کہیں گے, انہیں حکومت بنانے دیں, کیونکہ ملک اس وقت جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کا شکار ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو پھر معاشی طور پر بھی پاکستان بھون میں رہے گا. ہمیں پاکستان کو معاشی طور پر بہتر کرنا ہے. تو یہ عمران خان کو وہاں پر ڈیل دی گئی, آفر دی گئی کہ جی ہم آپ کو آپ کے کیسز میں ریلیکسیشن دیں گے اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہم آپ کو اجازت دیں گے, آپ جا سکتے ہیں, آپ بیرون ملک جائیں, آپ جہاں مرضی جائیں, آپ کے کیسز ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے اور کے پی میں آپ کی حکومت ہوگی. یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ عمران خان کے سامنے رکھی گئیں. اب اسد طور صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر عمران خان کا ایک بہت شاکنگ رپلائی تھا, بہت شاکنگ رسپانس تھا ان کی جانب سے, بہت حیران کر دینے والا جواب آیا. عمران خان نے یہ کہا کہ جی مجھے کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں چاہیے, مجھے میرے کیسز میں کوئی ریلیکسیشن نہیں چاہیے, مجھے صرف میرا مینڈیٹ جو کہ عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے, میری پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے,
وہ واپس کر دیں. جو سیٹیں ریگڈ الیکشن کے نتیجے میں دوسری پارٹیز کو دی گئی ہیں صرف وہ سیٹیں مجھے واپس کر دیں اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو میرے کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ریلیکسیشن مجھے دیں گے, ریلیف مجھے دیں گے, تو عدالتوں میں صرف میرٹ پر کیس چلنے دیں اور میں کچھ نہیں چاہتا. میرٹ پر کیس چلنے دیں, جہاں پر مجھے ریلیف ملنا ہوگا, جہاں پر ریلیکسیشن ملنی ہوگی مجھے مل جائے گی. اور میں بیرون ملک بھی نہیں جانا چاہتا, میں جہاں پر ہوں, میں جیل میں ہوں, جہاں بھی ہوں, میں بہت خوش ہوں, میں ٹھیک ہوں. آپ صرف جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے میری پارٹی کو اور مجھے, وہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کر دیں. یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا وہاں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ کہا کہ جو میری پارٹی کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے بعد اب بس کر دیں. میری پارٹی کو آپ نے توڑ دیا, میری پارٹی کو ختم کر دیا, مجھے آپ نے جیل میں ڈال دیا. جو کچھ میری پارٹی کے ساتھ ہو گیا ہے اب بس کر دیں, اب اس سے زیادہ ظلم نہ کریں. اور فوج کا, اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے سیاست میں, پاکستان کی سیاست میں, اس کو بھی ختم کر دیں. یہ عمران خان کی جانب سے وہاں پر بات کی گئی ہے. اب دیکھیں کہ عمران خان کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا, اگر میاں نواز شریف ہوتے یا کوئی اور حکمران یا کوئی اور سیاسی شخصیت ہوتی, تو ان کی جانب سے کیا جو ہے وہ پریفر کیا جاتا ہے. یہی کہ جی مجھے ریلیکسیشن مل رہی ہے, مجھے باہر جانے کا موقع مل رہا ہے, میں تو اپنی جان بچاؤں, میں تو یہاں سے نکلوں. بھاڑ میں گئی سیاست اور بھاڑ میں گیا یہ الیکشن, جو بھی ہو گیا سو ہو گیا. لیکن عمران خان نے اپنا پرنسپل سٹانس یہاں برقرار رکھا. عمران خان نے اپنا وہی موقف دہرایا. سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کا اور اپنی قوم کا سوچا. انہوں نے کہا کہ جی میں جہاں پر ہوں میں خوش ہوں, میں اڈیالہ جیل میں ہوں, میں قید میں ہوں, میں ٹھیک ہوں. عدالتوں کو میرٹ پر فیصلے کرنے دیں. اگر مجھے میرٹ پر ریلیف ملے گا, مجھے میرٹ پر ریلیکسیشن ملے گی تو ٹھیک ہے. لیکن جو میسو ریگڈ الیکشن کے بعد میری سیٹیں مجھ سے لی گئی ہیں وہ سیٹیں واپس کر دیں. اب عمران خان بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس قوم نے کتنی بھاری جو ہے وہ مینڈیٹ سے انہیں ان کی پارٹی کو جو ہے وہ نوازا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو سینئر تجزیہ کار ہیں, جو ماہر قانون ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف فارم 45 کو کنسیڈر کر کے عدالتیں اگر فیصلے دینا تو تقریباً 30 سیٹیں واپس پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں. 30 سیٹیں واپس, اگر صرف فارم 45 کو کنسیڈر کرتے ہوئے اگر وہ دوبارہ سے کاؤنٹنگ کرنے کے بعد اگر وہ فیصلے دیں میرٹ پر. اور اگر جو ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ہیں ان کو بھی اگر ریکنسیڈر کیا جائے, ان کو بھی اگر دوبارہ سے دیکھا جائے, ری کاؤنٹ کیا جائے, ری کاؤنٹنگ کے بعد اگر یہ سیٹیں واپس ملیں تو مور دین 40 سیٹس عمران خان کو, عمران خان کی پارٹی کو, پی ٹی آئی کو واپس مل سکتی ہیں. اور یہ بات ہو رہی ہے صرف شہری علاقوں کی. اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں تو یہ سوچیں کہ وہ بات کہاں جائے گی. اور اس کے بعد ریزرو سیٹیں آپ ملا لیں تو کلیئر میجورٹی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہے. عمران خان کو اتنی مشکلات کے باوجود اگر قوم نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے تو ڈیفینیٹلی عمران خان یہی چاہے گا کہ وہ مینڈیٹ اس کو واپس ملے. جس طرح سے الیکشن یہ رگ کیے گئے, جس طرح سے دھاندلی کی گئی اور وہ سیٹیں اسے چھین لی گئیں, وہ سیٹیں اسے واپس مل جائیں. یہ عمران خان نے وہاں پر اپنا کلیئر سٹانس بتایا ہے. لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کے سامنے انہوں نے اپنا موقف رکھ دیا ہے. جس طرح سے نیگوسیشن ٹیبل پر عمران خان کو لانے کی بات کی جا رہی ہے, عمران خان جو ہے وہ بات کرنے کو تو تیار ہے. پہلے تو یہ تھا کہ جی ہم نے عمران خان سے بات نہیں کرنی, اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان سے بات کر کے کسی طرح سے معاملے کو سلجھایا جائے. اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہ عمران خان کے سخت ترین ناقد تھے, سخت ترین مخالف تھے, وہ بھی آج تسلیم کر رہے ہیں. انصار عباسی صاحب جو کہ سخت ترین مخالف رہے ہیں عمران خان کے, پی ٹی آئی کے, وہ لکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن نے سب کو حیران اور بہت سو کو پریشان کر دیا ہے. سب اندازے تجزیے غلط نکلے. تحریک انصاف کے ووٹرز, سپورٹرز اتنے نکلے کہ ہر طرف چھا گئے. انتخابات سے پہلے تمام تر پابندیوں, سختیوں, جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود بلے کے بغیر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. یہ صورتحال ہے. اور اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتا, بلے کا نشان نہ واپس لیا گیا ہوتا, تو سوچیں کہ اس وقت کیا ہوتا. ابھی تو لوگوں نے جو ووٹ دیے ہیں وہ کس کو دیے ہیں؟ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں جناب
गाजर, मूली, बैंगन के निशान को, जूते के निशान को, चारपाई को, लालटेन को, लालटेन तो ANP का है, उसके बाद फिर जनाब लैपटॉप को, प्रिंटर को, फिर अजीब अजीब सी चीज़ें जो है वो इंतखाबी निशान के तौर पर उन्हें दे दी और लोगों ने इसे वोट दिए हैं। सोचे अगर बल्ला होता तो फिर कितना वोट पड़ता इमरान खान को। फिर जो कंफ्यूजन एक फैलाने की कोशिश की गई वो कंफ्यूजन भी ना रहती और ये तमाम तर वोट्स इस तरह से इमरान खान को डाले गए, इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से वापस आता, PTI 2/3 मेजॉरिटी से वापस आती। और उसके बाद इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS को जिस तरह से बिठाया गया, इस बारे में भी अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं, कहते हैं कि 2018 के RTS के बदले में इलेक्शन कमीशन के नए निज़ाम EMS के बैठने के बावजूद ये सूरत हाल रही। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के नताज मुरतब करने के हवाले से बनाया गया इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तो RTS का भी बाप निकला। यह निज़ाम माजी के RTS की तरह पहले तो बैठ गया और फिर जब सुबह उठा तो मुबैना तौर पर रात को कई हारने वालों को जीतने वाला और कई जीतने वालों को हारने वाला बना दिया। ये सूरत हाल रही इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के बंद होने के बाद के नताइज बिल्कुल तब्दील कर दिए गए। तो ये है जी। उसके बाद अगर हम बात करें इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से तो मीटिंग्स चल रही हैं, भागदौड़ चल रही है, कोशिशें की जा रही है कि हमें किसी तरह से हिस्सा मिल जाए। ये जो कद्दू कटने के लिए जा रहा है वो कद्दू जब कटे तो सब वो हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल जाए और उसके लिए तमाम तर फार्मूले, पावर शेयरिंग फार्मूलों पर बातचीत चल रही है। अब बिलावल वज़ीर आज़म होते हैं, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब होती हैं, जरदारी साहब सदर होते हैं या मियां नवाज शरीफ सदर होते हैं। ये आने वाले चंद घंटे इस चीज़ का तयन कर देंगे, फिर इस हवाले से हम मज़ीद तफसील से बात कर सकेंगे। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।